سرکار تاج الاولیاء کے عقیدت مندان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاءہ الا المتقون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم خسار، ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے نذران عقیدت پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں سب سے پہلے اس ورلڈ سنی اجتماع کے روح رواں قائد اہل سنت فاضل بغداد حضرت علامہ مولانا مجتبیٰ شریف خان اشہری دام ظلہ العالی اور حضرت کے ساتھ اس جشن کو کامیاب کرنے میں انتھک کوشش کرنے والی ٹیم اور جملہ تمام اہل ناگپور کو مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ مسلسل 3-4 مہینوں کی انتھک کوششوں سے یہ پروگرام یہاں جاری ہے۔ الحمدللہ جہاں لوگ اپنی واہ واہی کے لیے پروگرام کرتے ہیں، وہاں قائد گرامی نے اہل ناگپور اور قرب و جوار کے مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کے تحفظ کے لیے حضور سرکار تاج الدین علیہ رحمت رضوان کے 100 سالہ عرس کے موقع پر یہ عظیم الشان جشن منعقد کیا۔ میں اپنی جانب سے اور میں جس تنظیم کے ذریعے آپ تک پہنچا ہوا، جو اہل ملبار کی اہل سنت والجماعت کے طلباء کی ایک عظیم الشان تحریک ہے، سمست کیندریہ سنی اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے نام سے معروف ہے، جس کو ہمارے دیار میں SKSSF کہتے ہیں۔ تو ان تمام کی طرف سے بھی آپ کو مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ کہ سرکار جہاں آج مزارات روافظ اور دیگر باطل فرقوں کے قبضوں میں جا رہے ہیں، ایسے موقع پر سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمت رضوان کے 100 سالہ عرس کے موقع پر آپ کو جمع کر کے یہاں بڑے تزک و احتشام کے ساتھ، پورے انتظام و انصرام کے ساتھ علماء کرام کو ہند اور بیرون ہند سے بھی علماء کرام کو بلا کر یہاں پڑھنے پڑھانے کا اور ایمان کے اور عقیدے کے تحفظ کا سامان فراہم کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ یہ جشن تمام دیگر دینی اور مذہبی سیاسی پروگرام سے الگ تھلگ ہو کر اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہاں ہندوستان کے اندر بزرگان دین، اولیاء کرام، صوفیان اعظام کی کوششوں سے یہاں اسلام کا شجر سرسبز و شاداب ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بالخصوص مشائخین چشت کی تاریخ کو الگ کر دی جائیں تو اسلام کی تاریخ ادھوری ہے۔ یہاں اسلام
ट्रेडिशनल इस्लाम जिसको कहते हैं, अहल सुन्नत वल जमात के तमाम मामूलात, तमाम अकाइद यहाँ सूफिया से जुड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे दियारे मलबार में केरला में सहाबाए कराम की प्यारी जमात के ज़रिए तौहीद और रिसालत का पैगाम पहुँचा, तो हिंदुस्तान के दीगर ख़ित्तों में बुज़ुर्गान दीन, औलियाए कराम, फ़ुक़राए इज़ाम के क़ुदूम मैमनत लुज़ूम के ज़रिए से यहाँ इस्लाम और अहल सुन्नत वल जमात और रिसालत व तौहीद का पैगाम पहुँचा। और सरकार ताजुल औलिया शहंशाह हफ्त इक़लीम हज़रत सईदी व मौलाई आकाई सईद ताजुद्दीन नागपुरी अलैहि रहमत रिदवान की ज़ात भी कहीं न कहीं से इस मशाइख़ीन चिश्त की जो कड़ी है उससे मुत्तसिल है। यहाँ आज यहाँ से मुख्तलिफ़ अनावीन पर, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर आप ख़िताब सुनते होंगे। सिर्फ़ ख़िताब सुनकर जाना मकसूद नहीं, बल्कि उन ख़िताबात से जो हमारी ज़िंदगी के लिए मुफीद है और कारआमद है, उन चीज़ों को हम गिरहबान कर उस पर अमल करने की कोशिश करें। हम औलियाए कराम के अक़ीदतमंद हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनसे अक़ीदत रखते हैं, उनके लिए अपनी हर चीज़ क़ुरबान करने के लिए, तजने के लिए तैयार रहते हैं। तो ज़रूरी है कि उनके तालीमात पर, उनके इरशादात पर और उन्होंने जो यहाँ कर दिखाया उस पर भी अमल पैरा होने की हम कोशिश करें। वरना हम तकरीर सुने, इज्तिमा में आए, शरीक हो गए, चले गए नहीं। हकीकत में हुजूर ताजुल औलिया अलैहि रहमत रिदवान की ज़ात से अगर मोहब्बत और अक़ीदत है तो उन्होंने जो ज़िंदगी गुजारी उस तरह ज़िंदगी गुजारने की हम कोशिश करें। मुमकिन नहीं कि हम उनकी तरह बने, लेकिन उनकी तालीमात पर, उनके इरशादात पर अमल करते हुए सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को सीने में सजाए हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश करें कि दुनिया और आखिरत की सआदतों से भी माला माल हो जाएंगे। ज़रूरी है कि इन बुज़ुर्गान दीन की तालीमात पर, इनकी ज़िंदगियाँ हम सुनते हैं, इनकी करामात और इनके करिश्माती ज़िंदगी को हम हमेशा सुनते हैं, करामतें हम हमेशा बयान करते हैं। लेकिन जिस चीज़ से आज हम दूर हैं, उनकी तालीमात से, उनके इरशादात से हम दूर हैं। हर बुज़ुर्ग यही तालीम देता गया, यही तालीम देते भी रहे और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सरकार के रोज़े से यही पैगाम मिलता है कि तुम तमाम दुनिया और दुनियादारी से अलग होकर अपने दिलो दिमाग से दुनिया की मोहब्बत को निकाल कर अल्लाह तबारक ताला के बारगाह में सर्वसुजूद होकर रब की बारगाह में पहुँचो तो अल्लाह तबारक ताला तमाम नेमतों से और उसकी तमाम अनवार व बरक़ात से तुम्हें माला माल करेगा। ये दुनिया से जब बेनियाज हुए तो दुनिया इनके पीछे दौड़ती थी। इसलिए ज़रूरी है कि हम भी, हमारे अंदर भी इन औलियाए कराम की आरास के मौक़े पर हम अपनी दिल की पाकीज़गी और नफ्स की तज़कियत का सामान कहीं न कहीं से तलाश करके अपने नफ्स को और अपने क़ल्ब को पाकीज़ा बनाने की कोशिश करें। यही उनकी ज़िंदगी का सबसे अहम पैगाम है। आज हम इन पैगामात से, इन तालीमात से, इन इरशादात से दूर होने की वजह से हम समझते हैं कि औलियाए कराम सिर्फ चादर चढ़ा लिए और वहाँ कदम बोसी कर लिए, वहाँ से नज़र नियाज दे दिए और ले लिए तो चले आए, बस नहीं। बल्कि इसके अलावा सबसे अहम ये ज़रूरी हमारे पर यह है कि हम उनकी ज़िंदगी को अपने ज़िंदगी में ढालने की कोशिश करें, उनके तालीमात पर अमल करने वाला बने, तब जाकर हम सही माने में उन बुज़ुर्गान दीन के अक़ीदतमंद कहलाएंगे। इसलिए इन मौक़े पर बिलख़ुसूस ये मौका कितना हसीन मौका है कि अरबों लाखों लोगों की इसमें मेहनतें हैं। भले से हमें ये सब देखने में बहुत खूबसूरत हसीन है, लेकिन इसके पीछे कितने लोगों की मेहनतें हैं, कितने लोगों की नक़दें इसमें हैं, ये हमें समझने की ज़रूरत है। ये इसलिए कि हमारे ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ से सामान फ़राहम किया जा रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इनका एहसानात हमेशा अपने सरों पर जमाए रखें और समझें कि यह सबसे बड़ा एहसान है। जहाँ आज मादियत का दौर है,
آج ہر کوئی دنیا اور سیاست کی طرف بلاتے وقت یہاں اللہ والے اور صوفیاء کرام، مشائخ نظام، علماء کرام کو بلا کر صحیح تعلیمات صوفیاء نے جو دی وہ تعلیمات آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ آج اولیاء کرام کے تصور سے بھی ہمارا جو تصور ہے وہ بھی بگڑا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے، بے نمازی لوگ اور چرس اور گانجا پینے والے اللہ کے محبوب ہیں، ہرگز نہیں۔ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں اس کا قرآن تعارف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے اولیاء کرام تقوی اور پرہیزگاری کرنے والے اور متقی لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء کرام ہیں۔ ولی وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی کو اللہ تبارک تعالیٰ کے خوف اور خشیت سے ہمیشہ سرشار رکھتا ہے، خوف الہی سے اس کی زندگی ہمیشہ سرشار رہتی ہے۔ وہ بزرگ ہستی ولایت کے منصب پر فائز ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ولایت ہر کسی کو دیتا نہیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ علم دیتا ہے، علم دینے کے بعد ولایت کے منازل طے کرواتا ہے۔ تو جتنے یہاں بزرگان دین چلے آئے ہیں، جن کی بھی آج ہم مزارات پہ جاتے ہیں، تو وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے۔ امام شافعی فرماتے ہیں لو لم یکن العالم ولیا ما کان للہ ولیا، اگر کوئی عالم اگر ولی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس روئے زمین پر اللہ کا کوئی ولی نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو ولی ہوگا وہ عالم ہوگا اور علم کے زیور سے لیس ہو کر پھر ولایت کے درجات اور منازل طے کرتا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ آج ہمارا تصور، ہم سمجھتے ہیں کہ ولایت کا مدار کچھ اور ہے، شریعت اور طریقت الگ ہے، عرفانی اور ناسوتی باتیں الگ ہے۔ یہ سب شریعت کی باتیں مولوی اور ملا کریں، علماء کریں، مفتیان کرام کریں، محدثین کریں، اور ناسوتی اور ملکوتی کی باتیں اور دیگر باتیں اولیاء کرام اور مزارات میں رہنے والے درویش کریں۔ ایسا نہیں، بلکہ حقیقت میں شریعت میں کمال حاصل کرنے کے بعد پھر دوسرا درجہ طریقت، یہ تمام چیزیں ہیں۔ ان تمام چیزیں سے ہٹ کر ہم اپنے تصورات کو بگاڑنے کی وجہ سے آج ہم مزارات میں جو خرافات، مزارات میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے ذمہ دار ہمیں ہمارے سر تھوپا جاتا ہے کہ دیکھو ان کے مزارات میں کیا کیا نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مزارات کے حوالے سے بالخصوص سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان نے جو تعلیمات ہمارے سامنے رکھی، ان تعلیمات کو سامنے رکھ کے ہم مزارات پر جائیں اور مزارات کے آداب کے لحاظ سے ہم زیارت کریں اور وہاں دعا کریں، نظر و نیاز کریں، یہ تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں تک کہ آج مزارات کے ذریعے سے یہاں لاکھوں نظر و نیاز مزارات میں دیے جاتے ہیں، ان پیسوں سے اگر دین کی، ملت کی، تعلیم کی خدمت کی جائیں تو الحمدللہ مسلمانوں میں ناخواندگی اور پھر الٹریسی کبھی نہیں ہوگی۔ آج مسلم قوم جو سب سے پیچھے ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم فروعی چیزوں میں پیسہ لگاتے ہیں، سب چیز کرتے ہیں، لیکن جو چیز ضروری ہے، علم ضروری ہے، تعلیم ضروری ہے، اس پر ہمارا پیسہ کم خرچ ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان بزرگوں سے اگر ہم محبت کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے عالم باعمل بننے کی کوشش کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں کن عالمن، اگر زندگی میں اگر کچھ ہونا چاہتے ہو تو عالم بننے کی کوشش کریں، اور آگے فرماتے او متعلمن، اگر عالم بن نہیں سکے تو متعلم بننے کی کوشش کرو، علم پڑھنے والا بن، علم حاصل کرنے والا بن۔ سرکار فرماتے اگر متعلم بھی نہیں بن پائے، طالب علم بھی نہیں بن پائے تو سرکار فرماتے ہیں کن محبًا لہو، تو انہیں محبت کرنے والا بن۔ اور سرکار آگے فرماتے ہیں او مستمعًا، یا تو انہیں سن کر عمل کرنے والا بن۔ تو چار آپشن یہاں، چار چوائس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ یا تو زندگی میں عالم بنے، یا تو متعلم بنے، طالب علم بنے، یا تو ان سے محبت کرنے والا، یا تو ان کی باتیں سن کر زندگی میں عمل کرنے والا بنے۔ اور سرکار آگے فرماتے فلا تکن خامس، تو پانچویں بننے کی کوشش نہ کر، اگر کریں گے تو سرکار فرماتے ہیں فتح لکھتوں، تم ہلاک ہو جاؤ گے، وہ تمہارے لیے خسارہ ہے۔ تو یہی چار چیزیں آج ہماری کامیابی کے محور ہے۔ تعلیم سے امت مسلمہ کافی دور ہے، اس لیے تعلیم سے جڑنے کی ضرورت ہے اور علم سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو یہاں اجتماع بھی کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ علم سے
علم کے زیور سے آپ کو آشنا کرایا جائیں۔ ہمارے جتنے بزرگان دین کے مزارات ہیں، یہاں جتنے پروگرام کیے جاتے ہیں، ان سب کا واحد مقصد یہی ہے کہ آپ کو علم کے زیور سے آپ ملتے بہت کم ہیں۔ آج ہمارے پاس کسی چیز کے لیے وقت نہیں، اگر کسی چیز کے لیے اگر وقت نہیں تو علم دین حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ ہم مسجد میں جمعہ سے پہلے خطابات ہوتی ہیں ہمارے یہاں سب، لیکن ہمارے پاس ہم پہنچتے کب ہیں جمعہ میں؟ خطابات ہونے کے بعد، جب امام ممبر سے اترنے کے بعد جب مصلی میں آتے ہیں تب ہم جا کر نماز کے لیے، اور نماز کے لیے بھی جیسے سلام پھر لیے وہاں سے ہم روانہ ہو گئے۔ آج ہماری حالت، ہمارے پاس وقت ہی نہیں دین کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، اور کچھ نئی چیزیں سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ تو ان بزرگان دین کے حوالے سے اسلام کا صحیح تصور جو قرآن نے پیش کیا کہ تقوی پرہیزگاری جس کے اندر ہو وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری، سرکار تاج الشہنشاہ ہفت اقلیم علیہ رحمت و رضوان کی زندگی کا بھی اگر ہم جائزہ لیں، تاریخ پڑھیں تو سرکار نے بھی تعلیم حاصل کی، علماء کرام کے سامنے زانو تلمس طے کیا، وہاں سے علم حاصل کرنے کے بعد پھر بزرگان دین کی بارگاہ میں پہنچے، وہاں چلے کیے، مراقبے کیے، ریاضات سے گزرے، کٹن مراحلوں سے گزرنے کے بعد ولایت کے منازل طے فرمائے۔ ہم سمجھتے ہیں ولایت آج ہر آسان ہے، نہیں۔ آج ہم پیر کا تصور، مشائخ کا تصور اور ولایت کا تصور ہمارے یہاں اسلام سے ہٹ کر ہم جو سمجھتے ہیں وہی اسلام ہے۔ قرآن جو پیش کر رہا ہے وہ اس تصور سے ہم کافی دور ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ولایت کا مدار اور ولایت کا جو معیار بیان کیا سرکار نے، اس معیار سے، اس مدار سے، اس محور سے ہم کافی دور ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کو جو قرآن و حدیث، آج ہر چیزیں بالخصوص اہل سنت والجماعت کا چھوٹا سا عقیدہ بھی، چھوٹا سا معمول بھی قرآن اور صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ ضروری ہے کہ ہم قرآن سے جڑنے کی کوشش کریں، احادیث سے جڑنے کی کوشش کریں، تب جا کر ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ علماء سے ہم قریب ہونے کی کوشش کریں، تب سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے تمام عقیدے قرآن اور حدیث سے منضبط ہیں۔ آج ہم ان تمام سے دور ہونے کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے نظریات صرف معمولات بن کر رہ گئے، رسم و رواج بن کر رہ گئے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے ہمارے تصور کو اور ہمارے دل میں جو خامیاں ہیں اس کو اپنے ذہنوں سے نکال کر اسلام کا جو تصور ہے ولایت کا، اسلام جو تصور پیش کرتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد، علم کے مدارج طے کرنے کے بعد ولایت کی منزل پر طے کرتا ہے، تو اس معیار پر آج ہم کسی کو بھی شیخ مان رہے ہیں، کسی کو ولی مان رہے ہیں، کسی کو صالح مان رہے ہیں، کسی کے دست حق پرست پر بیعت کر رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ اسے جانچنے کے بعد معیار شریعت مطہرہ پر اس کی زندگی کہاں تک صحیح ہے، ایک ایک قدم دیکھیں۔ آج ہم کسی کے بھی ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ پیر ہے، یہ ان کی خدمت کر لیں تو ہمیں جنت آسان ہو جائے گا، نہیں، بلکہ شریعت مطہرہ، یہاں تک کہ کرامات کے سلسلے میں بھی بزرگان دین کی تعلیمات، بزرگان دین فرماتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت شریعت مطہرہ پر زندگی گزارنا، پابندی کے ساتھ شریعت کا ایک ایک قدم اس کا شریعت مطہرہ کے مطابق گزر رہا ہے، تو وہ کرامتوں سے کہیں زیادہ اعلیٰ ہے۔ اور کرامت کو چھپانے کا حکم ہے۔ بزرگان دین فرماتے الکرامت حیض الرجال، یہ جو کرامتیں ہیں، جو کرشمہ بزرگان دین دکھاتے ہیں، اسے چھپانے کی ضرورت ہے۔ بزرگان دین چھپا کے رکھتے تھے، اور جتنے لوگ کرامت، اور آج سمجھنے کرامت کو ہم نے معیار سمجھ گیا، تو کسی کی مزار بنائے، کسی کو ولی سمجھ رہے ہیں، تو ہم سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ ان کی کتنی کرامتیں ہیں، اگر ان کی شان اگر سمجھنی ہو، سب سے زیادہ اگر کرامتیں ہوں تو ہم سمجھتے ہیں یہ سب سے بڑے ولی ہیں۔ اگر ان کی کرامتیں اگر نہ بیان کی گئی ہو، یا تو ان کی کرامتیں چھپی ہوئی، ہم سمجھتے ہیں ولایت میں ان کا مرتبہ کچھ نہیں۔ ایسا نہیں، سب سے بڑا مرتبہ استقامت ہے، شریعت مطہرہ پر زندگی گزارنا، جو ہمارے بزرگان دین نے زندگی گزار کے دکھائی۔ حضور مفتی اعظم کی ذات جبل تقوی کے اور استقامت میں جبل استقامت تھی۔ ایک ایک چیزوں کو مرید بنانے سے پہلے بھی، کسی کو بیعت کرنے سے پہلے ہی 1000 مرتبہ اسے ریاضتوں سے گزارتے تھے، اس کے بعد مرید بناتے تھے۔ آج مریدوں کا تصور بھی، شیخ کا تصور بھی، پیر کا تصور بھی، ولایت کا تصور، تمام تصورات بدل چکے ہیں۔
ہم اپنے حساب سے ہر چیز کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہہ رہا ہے تو اس پر فوراً ہم فتویٰ بھی لگا دیتے ہیں کہ یہ اہل سنت سے ہٹ کے باتیں کر رہا ہے یا تو اہل سنت کے نظریات کے خلاف بول رہا ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ صحیح تعلیمات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بالخصوص اولیاء کرام کے نظریات کو لے کر۔ ورنہ آج میں نے جو آغاز میں ہی کہا تھا کہ یہاں جو اسلام کا جو شجر آپ لہلہاتا ہوا دکھ رہا ہے، اس کے پیچھے ان بزرگان دین کی خدمات ہیں۔ اگر یہ بزرگان دین بالخصوص مشائخین چشت اگر ان کی خدمات نہ ہوتی یا تو ان کی خدمات کو تاریخ سے الگ کر دی جائے تو اسلام کی تاریخ یہاں ادھوری۔ بزرگان دین خواجہ سرکار غریب نواز سے لے کر جتنے بزرگان ہیں، ہمارے دیار کرناٹک میں بھی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت رضوان کی خدمات، ان کے خلفاء کی خدمات اسلام کے حوالے سے کہیں عظیم۔ آج ہم کلمہ گو ہیں، اگر آج ہم الحمدللہ دین کی باتیں بتاتے سنتے سناتے ہیں، ان سب کی وجہ یہی ہے کہ ان بزرگان دین کی خدمتیں ہیں۔ وہ اپنے علاقوں کو چھوڑ کر، اپنے آرام کو چھوڑ کر، اپنے پریوار کو چھوڑ کر، اپنے کنبے کو چھوڑ کر، تمام چیزوں کو قربان کر کے تج کے یہاں آئے اور یہاں دین اور اسلام کے لیے انہوں نے دن رات محنت کی، اسلام کے صحیح پیغام کو پہنچانے کا کام کیا، تو آج اسلام باقی ہے۔ یہاں انگریز جاتے وقت بھی انگریزوں نے بھی یہی کہا کہ ہمیں یہاں ہندوستان کے جو باشندے ہیں ان سے ڈر نہیں، بلکہ اس سرزمین میں جو آسودہ خاک بزرگان دین ہیں ان سے ہمیں خوف ہے۔ آج جو ہندوستان میں راج چل رہا ہے انہی بزرگان دین کی وجہ سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایسا نہیں کہ اہل سنت تو ہماری وجہ سے، ہمارے احسانات کی وجہ سے، ہماری محنتوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان بزرگان دین آج بھی جتنے کام ہو رہے ہیں، بہت لوگ انگریز بھی دیکھیے کہ انگریز بھی سمجھ رہا ہے کہ یہاں زمین کے اوپر والے کام نہیں کرتے، زمین کے نیچے والے کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم ان بزرگان دین کی تعلیمات کو اپنانے کی کوشش کریں، صرف ان کے آراس میں عرس منائیں، چلے گئے نظر فاتحہ لے کے چلے گئے، قدم بوسی کر لے، نہیں، بلکہ بزرگان دین کس طرح اللہ کی معرفت کو، عرفان کو انہوں نے پیا اور دوسروں کو بھی پلانے کا کام کیا۔ تو اسی طرح ہم بھی آج تربیت کا، مشائخ کا، میں بتاؤں کہ بزرگان دین کے حوالے سے بالخصوص پیری مریدی کا جو تصور ہمارا ہے اور بزرگان دین کا جو تصور تھا، بہت کافی انتر، کافی فرق ہے اس میں۔ سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمت رضوان کے زمانے میں ایک پیر صاحب کے آنے کی خبر ملی، تمام جتنے ان کے تلامذہ، شاگرد، متوسلین، مریدین تھے، سب پہنچے کہ فلاں جگہ سے ایک بہت بڑے پیر آئے ہوئے ہیں، ان سے ملاقات کے لیے۔ سرکار سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمت رضوان بھی گئے، جانے کے بعد وہاں ملاقات نہیں ہوئی، بغیر ملاقات کیے واپس آ گئے۔ سرکار سیدنا سفیان ثوری چلے آئے، آنے کے بعد ان کے جب تلامذہ، ان کے شاگرد، ان کے متوسلین پہنچے تو ان سے سوال کیا کہ حضور آپ آئے تھے پیر صاحب سے ملنے کے لیے لیکن بغیر ملاقات کے آپ چلے آئے، کیوں؟ تو سرکار سیدنا سفیان ثوری نے جواب دیا کہ وہ جو بندہ آیا تھا وہ صالح تو ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا ولی بھی ہو سکتا ہے، لیکن پیر نہیں ہو سکتا، ایک مربی شیخ نہیں ہو سکتا۔ تو تلامذہ نے سوال کیا کیوں حضور کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ جیسے ہی میں ان سے ملاقات کے لیے آگے بڑھ رہا تھا تو وہ قبلے رخ ہو کر تھوک رہے تھے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک پیر ہو، ایک جلیل القدر ہزاروں کی تربیت کرنے والا شیخ ہو اور وہ سنت کے خلاف کرے۔ آج اس معیار پر، اس کسوٹی پر ہم اپنے مشائخین کا، اپنے پیران سلاسل کو کس کر دیکھ لے۔ میری باتیں آپ کو تلخ لگتی ہوگی لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم اپنے بزرگان دین کی تعلیمات کو لے کر کھول کر دیکھیں کہ ہمارے بزرگان دین نے کس طرح بیعت کی کیفیت کیا تھی، بیعت کا طریقہ کیا تھا اور تصور پیر کیا تھا ان کے نزدیک، انہیں وہ کیسے تعلیمات دیا کرتے تھے۔ پیر کرنے کے بعد ہم صرف سال میں ایک بار جاتے ہیں لیکن نہیں، ہمارے بزرگان دین کے بعد بیعت ہونے کے بعد وہاں رہا جاتا ہے، باقاعدہ تصوف کی تعلیمات دی جاتی ہے، نفس اور نفس کے اقسام پڑھائے جاتے ہیں اور بالخصوص تمام چیزیں، امراض قلب اور امراض اس کا علاج کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، یہ تمام چیزیں تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے
بعد جا کر اسے خانقاہ سے چھٹی دی جاتی ہے۔ جس طرح مدرسوں میں کتابوں کی، بخاری کی، مسلم کی، فقہ کی، دیگر چیزوں کی، لسانیات کی تعلیم ہوتی ہے، اسی طرح خانقاہ میں تصوف کی تعلیمات ہوتی ہے۔ تصوف کی تعلیمات دی جاتی تھی۔ باقاعدہ صرف لنگر کا کام خانقاہوں سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ تصوف کی تعلیمات اور ارشادات، صوفیہ کی تعلیمات دی جاتی تھی۔ اس کے بعد وہ مرید کہلاتا ہے۔ جتنے بزرگان دین کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، ان کے جتنے مرید ہیں الحمدللہ وہ سب اللہ والے ہیں۔ آج کل بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، جو پہلا مرید ہونے کے بعد اس کی زندگی میں کبھی سدھار نہیں ہوتا، بلکہ وہ علماء کرام کی تنقیدیں کرنے لگتا ہے، علماء کرام کی توہین کرنے لگتا ہے، ایک دوسرے پیر کے اوپر تنقید کرنا اور اسے نشانہ بنانا، یہ اس کی زندگی کا حاصل ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام کا سب سے صحیح تصور جو صوفیہ نے اور ہمارے بزرگان دین بالخصوص سرکار اعلیٰ حضرت نے جو تعلیمات دی، ان تعلیمات پر عمل کر کے ہم ان تصوروں کو اپنے ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے الحمدللہ ان تمام منتظمین کا میں شکریہ ہوں کہ یہاں اتنا قیمتی وقت مجھے بھی عطا کیا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر سنانے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور دوبارہ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے فاضل بغداد اور ان کی ٹیم اور ان کی ٹیم کو، اور ان کی جتنے منتظمین ہیں، اس کے والنٹیئر ہیں، جتنے اس کے معاونین ہیں، سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں دنیا و آخرت میں نعم البدل عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔